ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی ناگہانی موت کا سوگ منا رہی ہے، لیکن اس دکھ کی گھڑی میں بھی ہمارے منتخب کردہ اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ زخموں پر نمک چھڑکنے سے باز نہیں آ رہے۔ منگل کی دوپہر ایک سوشل میڈیا صارف نے ارشد شریف کے تابوت کی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ نواز شریف نے اپنی مرحومہ ماں کو پارسل کیا، اور دیکھیں اب یہ وقت خود اس اینکر پر بھی آ گیا۔ جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں یہ ری ٹویٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ ان کی اس ٹویٹ کے بعد پوری قوم کی جانب سے ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ نے اپنے بیان پر معافی مانگی اور ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی۔ مریم نواز نے معافی تو مانگ لی اور ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی، لیکن انہوں نے نہ صرف ارشد شریف کے خاندان کے زخموں پر نمک چھڑکا جو کہ ایک کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کے جذبات کو بھی مجروح کیا ہے۔ مریم نواز کی اس ٹویٹ پر ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق نے اپنے اور ارشد شریف کی پرانی ٹویٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کے دوران انہوں نے اور ارشد شریف نے ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی۔ جب کلثوم نواز کا انتقال ہوا تو اس پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، لہٰذا مریم نواز کو اپنی ٹویٹ پر شرم آنی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے مریم نواز کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس بیان سے ارشد شریف کی توہین کرنا مقصد تھا، لیکن اس بیان سے آپ کی ذہنیت مزید آشکار ہوئی ہے۔ اس وقت جب پورا ملک ارشد شریف کی شہادت سے دکھ اور گریہ کی کیفیت میں ہے، آپ نے صرف ارشد شریف کی والدہ اور خاندان کے دکھ میں نہیں، ہر پاکستانی کے دکھ میں اضافہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے کہا کہ موازنہ ہے ارشد کی سوچ کا اور مریم صفدر کی سوچ کا۔ افسوس کہ سیاسی مخالف بھی اتنا کم ظرف ملا، آپ نے اپنی اصلیت دکھا دیا۔ بزرگ صحافی مجیب الرحمان شامی نے کہا تھا کہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے محترمہ مریم نواز کی ٹویٹ بے حد صدمے کا باعث بنی، وہ اسے فوراً واپس لیں اور معذرت بھی کر لیں۔ کامران خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم بی بی، کاش آپ ٹھنڈے دل سے سوچتی یا میاں نواز شریف ہی آپ کو روک لیتے۔ ارشد شریف کی کینیا میں شہادت پر آج پوری قوم صدمے کا شکار ہے، مگر آج اس شہادت پر ایک بے رحمانہ ٹویٹ کو آپ نے ری ٹویٹ کر کے قوم کے زخموں پر نمک چھڑکا اور اپنے امیج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب معروف صحافی حامد میر نے مریم نواز کو جواب میں ارشد شریف کا کلثوم نواز کی بیماری پر کیے گئے ٹویٹ کا حوالہ دیا، جس میں مقتول صحافی نے لکھا تھا کہ کلثوم نواز کی صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات ہیں۔ ایک بہادر خاتون جو اہلیہ، ماں، بہن اور دیگر رشتوں کے طور پر شریف خاندان کے مشکل وقت میں مضبوط طریقے سے کھڑی رہیں۔ ابھی یہ مریم نواز کی طنز یا ٹویٹ کا زخم بڑا نہیں تھا کہ آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے ایک بیان نے مزید زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا، جس نے انہوں نے یہ بتاتے ہوئے کہ ارشد شریف کے کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے اعلیٰ سطحی 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو ایف آئی آر اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران پر مشتمل ہے۔ کہا کہ تحقیقاتی ٹیم فوری طور پر کینیا روانہ ہوگی، جہاں تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کیس میں پاکستان کے ایک نجی چینل سے منسلک شخصیت کے کینیا میں سونے کی اسمگلنگ کے کاروبار سے متعلق قائم کمپنی کے کردار کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کی پاکستان سے دبئی اور پھر دبئی سے کینیا روانگی کی مکمل وجوہات اور محرکات کا جائزہ لے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا یہ بیان اب مزید زخموں پر نمک چھڑکنے کے متبادل ہے اور پہلے سے ہی دکھی قوم کو اور دکھ میں مبتلا کرے گی۔ یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے سینئر صحافی کی میت پاکستان پہنچ گئی ہے۔ ارشد شریف کی میت نجی ایئر لائن کے ذریعے کینیا سے براہ راست دوحہ اور پھر اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچائی گئی، جہاں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے میت کو وصول کیا۔ میت وصولی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل پر ارشد شریف کے اہل خانہ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری، مراد سعید، صحافی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر میت پہنچنے پر رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے اور وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم اور لہجہ غم زدہ تھا۔ ارشد شریف کے اہل خانہ غم سے چور نظر آ رہے تھے۔